اس آیت کریمہ کو کل پڑھا تھا اور ترجمہ بھی کیا تھا۔ اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اپنی قدرت کی نشانیوں میں سے دوسری نشانی یہ ارشاد فرمائی تھی کہ اللہ نے تمہارے نفع، تمہارے فائدے کے لیے تمہاری ذاتوں میں سے، تمہارے نفسوں میں سے تمہاری بیویاں بنائی ہیں، اور بیویوں کا مقصد قرآن مجید نے ارشاد فرمایا تھا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، تاکہ تم ان کی طرف سکون حاصل کرو۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ بیوی سکون خانہ ہے، بیوی گھر کے اندر سکون کا ذریعہ ہے، خاوند کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، بلکہ خاندان کے لیے، ایک نظام زندگی جو ہے اس کے لیے۔ تو اس کا مطلب بیوی کا تصور کہ ایک عورت ایک مرد کے ساتھ نکاح کی شکل میں اس کی رفیقہ حیات بنے، اس کی زندگی کی ساتھی بنے، اس سے انسانی زندگی کے اندر ایک سکون ہے۔ اگر انسان نظام نکاح کو چھوڑ دے، حیوانیت اختیار کر لے کہ جس کا جس سے جی چاہے، جس وقت جی چاہے، جیسے جی چاہے، جانوروں کی طرح ملتے رہیں، تو پھر انسانی معاشرے سے سکون ختم ہو جائے گا، پھر انسانی معاشرہ بے راہ روی کا شکار ہوگا، بے چینی ہوگی، بے سکونی ہوگی، بے آرامی ہوگی، پھر انسان انسانیت سے نکل کے انسان درندگی میں داخل ہو جائے گا۔ یاد رکھیے، کائنات میں، دنیا میں جتنے بھی عظیم انسان ہیں، ہر انسان کے پیچھے اگر غور کیا جائے تو کسی نہ کسی عورت کا کردار ہے۔ جتنے بھی نامور شخصیات ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر ایک نام کمایا ہے، اور خصوصاً اچھائی کے اندر اگر غور کیا جائے، مطالعہ کیا جائے گا تو اس کے پیچھے ایک عورت کا کردار ہوگا۔ اس لیے کہا جاتا ہے، اور یہ حقیقت ہے، کہ ماں یہ بچے کا پہلا مدرسہ ہے، ماں کی گود پہلی تربیت گاہ ہے۔ ایک ہے جو ہم بیٹھے ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی ایک شکل نظر آ رہی ہے، رنگ مختلف ہیں، اعضاء مختلف ہیں، قد و قامت مختلف ہے، ایک ہم یہ انسان ہیں جو نظر آ رہے ہیں، لیکن ایک ہر انسان کے اندر ایک انسانیت ہے۔ انسان جو تربیت کرتا ہے، جو بناتا ہے، وہ اندر والے انسان کو بناتا ہے۔ قرآنی تعلیم سے، شریعت کی تعلیم سے، اخلاقیات سے، اچھے اعتقادیات و نظریات سے جو تعمیر ہوتی ہے وہ اس چمڑے کی نہیں ہوتی، ان ہڈیوں کی نہیں ہوتی، اس گوشت پوست کی نہیں ہوتی جو ہمیں نظر آ رہا ہے یہ انسان ہے، یہ انسان ہے، بلکہ تربیت سے جس کو بنایا جاتا ہے، تربیت سے جس کو سنوارا جاتا ہے، وہ ہر انسان کے اندر ایک اور انسان ہے، اور وہ تربیت کرتی ہے ماں بچپن کے اندر بچے کی، بچے کی جو بچپن کے اندر ماں تربیت کرتی ہے، جو استاذ تربیت کرتا ہے، وہ اس اندر والے انسان کی کرتے ہیں، کہ ہر انسان کے اندر جو ایک انسانیت کا انسان ہے، جس کے بگاڑ سے معاشرے کا بگاڑ ہے، اور جس کے بننے اور سنورنے سے معاشرے کا سکون ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ ایک عورت کا سنورنا ایک گھر کا سنورنا ہے، ایک مرد کا سنورنا تو ایک فرد کا سنورنا ہے، لیکن ایک عورت کا سنور جانا ایک گھر کا سنور جانا ہے۔ اور ہمارے ہاں یہ ہے کہ تعلیم و تربیت سے عورت کو بالکل ایک طرف کر دیا گیا ہے، اور اگر اب شروع ہوئی ہے تو وہ بھی دنیاوی تعلیم کی حد تک کہ پیسے کیسے کمانے ہیں، عورت نے اپنی معاشرت کے لحاظ سے اپنے پاؤں پہ کیسے کھڑا ہونا ہے، مرد کی محتاجی سے کیسے نکلنا ہے، حالانکہ یہ اسلام کے تصور کے بالکل خلاف ہے۔ اسلام نے تو بیٹی ہے تو خرچہ باپ کے ذمہ رکھا ہے، بہن ہے تو خرچہ بھائی کے ذمہ رکھا ہے، بیوی ہے تو خرچہ خامند کے ذمہ رکھا ہے، ماں ہے تو خرچہ اولاد کے ذمہ رکھا ہے۔
خود عورت پر تو شریعت نے، اللہ کے قانون نے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات نے کسی ایک حالت میں بھی خود عورت پر خود اپنی ہی ذمہ داری نہیں رکھی کہ جائے کہ دوسروں کی ذمہ داری۔ جو اسلامی مزاج ہے، جو اسلامی مزاج ہے اصل کے اندر، حق مہر جو بچی کو پہلے دن نکاح کے وقت رکھا دیا جاتا ہے، وہ صرف اس بات کی علامت ہوتی ہے کہ اس کے اخراجات کی ذمہ داری مرد کے ذمہ ہے۔ یاد رکھیے، حق مہر کوئی بچی کی قیمت نہیں ہوتا، چاہے وہ 1 ارب ہی کیوں نہ ہو، وہ کروڑ لاکھوں میں کیوں نہ ہو، قطعاً حق مہر بچی کی قیمت نہیں ہوتا، چاہے وہ کسی غریب کی بچی ہو، چاہے وہ کسی امیر کی بچی ہو۔ حق مہر کوئی عورت کی قیمت نہیں ہوتا، یہ صرف علامت ہوتی ہے کہ مرد پہلے دن سے یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ اس کے اخراجات کی ذمہ داری میرے ذمہ ہے۔ حق مہر صرف اس بات کی علامت ہوتی ہے۔ اور جس وقت ہم نے عورت کو تعلیم سے، تربیت سے، خصوصاً دینی تعلیم و تربیت سے دور رکھا تو نتیجہ یہ نکلا کہ پھر اس کی گود میں پلنے والا بچہ بھی وہ یہ تو جانتا ہوتا ہے کہ پیسہ کیسے ہوتا ہے، یہ نہیں جانتا ہوتا کہ میرے اندر کا انسان کتنا بنا ہے، میرے اندر جو ایک انسان ہے اس کی تربیت کیا ہوئی ہے۔ کاروبار کے لیے تو ہم بچے کو دکان پہ بعد میں اس کے دکان حوالے کرتے ہیں، پہلے اس کو دکانداری سکھلاتے ہیں۔ کسی بھی محکمے میں اس کے قلم دان اس کے حوالے بعد میں کرتے ہیں، اس کو ٹریننگ اس محکمے کی، اس کام کی پہلے دیتے ہیں۔ لیکن ادھر کیا ہوتا ہے، وہ جی بچہ جوان ہو گیا شادی کرو، اچھا بھی شادی جو کرو تو اس نے خامد بننا ہے، اس کو خامد والے شرعی احکام بھی سکھلائے ہیں کہ نہیں سکھلائے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ بچی کی شادی ہو رہی ہے، بچی نے اب بیوی بننا ہے، تو بچی کو بیوی والے شرعی احکام بھی سکھلائے کہ نہیں سکھلائے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ بچی والا بچی کو بیوی بنا کے تو بھیج رہا ہے، لیکن بیوی کے جو شرعی احکام ہیں وہ بیچاری اس کو جانتی نہیں ہے۔ بیٹے والا بیٹے کو شوہر اور خامن تو بنا رہا ہے کہ میرے بیٹے کی شادی ہو رہی ہے، لیکن بحیثیت خامن، بحیثیت شوہر جو احکام شرعیہ اس کے لیے ہیں، آیا وہ بھی اس کو سکھلائے ہیں کہ نہیں، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو سکون خانہ بیوی بنتی ہے جب شریعت کے احکام جانتی ہو، سکون خانہ خامند اس کو بناتا ہے جب خامند شوہر شریعت کے احکام جانتا ہو۔ اور اگر دونوں طرف سے شریعت کے احکام بیچارے نہیں جانتے تو پھر یہ سکون خانہ کیسے بنیں گے؟ قرآن مجید کے اندر ہے، اللہ نے عورتوں کو فرمایا کہ تم اپنے خامند کا لباس ہو، اور مردوں کو فرمایا کہ تم اپنی بیویوں کا لباس ہو۔ اور لباس یہ انسان کو حسن دیتا ہے، انسان کو پردہ دیتا ہے، انسان کو سردی سے بچاتا ہے، گرمی سے بچاتا ہے۔ لباس انسان کو چھپاتا ہے، پردہ دیتا ہے، لباس حسن دیتا ہے، خوبصورت بناتا ہے۔ ننگا انسان بدصورت لگتا ہے، برا لگتا ہے، گندا لگتا ہے، لباس والا انسان خوبصورت لگتا ہے۔ لباس سردی گرمی سے بچاتا ہے۔ اب اللہ نے عنوان کیا اختیار کیا، بیویوں کو، عورتوں کو کہا کہ تم اپنے مردوں کے لیے لباس ہو، اور مردوں کو کہا کہ تم اپنی بیویوں کے لیے لباس ہو۔ اور ہمارا یہ ہوتا ہے کہ بیوی جا کر کے دکھڑے خامند کے سنا رہی ہوتی ہے کہ میرے ساتھ یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اور خامند جا کے دکھڑے بیوی کے سنا رہا ہوتا ہے کہ وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے وہ ایسی ہے۔ حالانکہ جب دونوں لباس ہو تو لباس تو چھپاتا ہے، لباس بات تیسرے تک نہیں جانے دیتا۔ اسی طریقے سے آپ ذرا اندازہ لگائیں عورت کی عظمت کا کہ دین اسلام آیا، پہلی وحی آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم غار سے گھر آئے تو پہلے اس وحی کے آنے پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلیاں دینے والی، حضور کو سنبھالنے والی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ بن نوفل کے پاس لے کے جانے والی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے معاملے میں تعاون کرنے والی ایک عورت ہے۔ اگر میں اس کو یوں کہوں کہ سب سے پہلے دینی مدرسے کی اہتمام کرنے والی ایک عورت ہے تو غلط نہیں۔ اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں جس میں فرمایا تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، تو وہاں ایک نیک بیوی کا فرمایا ہے۔ تمہاری دنیا میں سے مجھے 3 چیزیں پسند ہیں، الطیب خوشبو،
والمرأۃ الصالحہ، نیک بیوی، وقرۃ عینی فی الصلاۃ، اور میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے۔ تیسری چیز نماز فرمائی۔ اب جہاں نماز کا درجہ دیا وہاں نیک بیوی کا درجہ دیا، صرف بیوی نہیں کہا، المرأۃ الصالحہ، نیک بیوی کہا۔ اب صالحہ کس سے بنے گی؟ صالحہ تو قرآن کی تعلیم سے بنے گی، صالحہ تو قرآن والے اخلاق سے بنے گی، صالحہ تو حدیث کی تعلیم سے بنے گی، صالحہ تو شریعت کی تعلیم سے بنے گی۔ اور اگر شریعت قرآن کی تعلیم نہیں ہوگی تو وہ بیچاری صالحہ کیسے بنے گی؟ وہ بچی، وہ لڑکی، وہ عورت صالحہ کیسے بنے گی بیچاری؟ صالحہ بننے کے لیے تو یہ قرآن مجید نے واقعہ بیان کیا۔ حالانکہ قرآن مجید عورت کے کسی بھی چال ڈھال کی منظر کشی کرنا یہ کبھی بھی اچھا نہیں ہوتا، خصوصاً قرآن تو حیا والی کتاب ہے، حیا سکھلاتی ہے۔ لیکن موسیٰ علیہ السلام کو لینے کے لیے شعیب علیہ السلام کی بیٹی آ رہی ہے، قرآن نے کیسی منظر کشی کی ہے اس کی چال بھی بتائیے، تمشی علی استحیاء۔ موسیٰ علیہ السلام نے ان کی بکریوں کو پانی پلایا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی دو بیٹیاں تھیں، دونوں بکریاں لے کے کھڑی تھی، پانی پلا دیا موسیٰ علیہ السلام نے، تو گھر جا کے موسیٰ علیہ السلام کی طرف بچی کو بھیجا حضرت شعیب علیہ السلام نے کہ اس بندے کو لے کے آؤ۔ تو قرآن نے اس کی منظر کشی کیسی کی کہ بچی جب چلتی ہوئی آ رہی تھی تو اس کی چال کیسی تھی۔ حالانکہ کسی عورت کا یوں حال بیان کرنا یہ کوئی اچھا نہیں لگتا، لیکن قرآن اس عورت کی صفت حیا کو نمایاں کر رہا ہے، اور یہ وہ صفت ہے جو عورت کو فرش سے عرش پہ پہنچاتی ہے، جو ذلت سے عزتیں دلاتی ہے عورت کو، وہ صفت حیا ہے۔ اور آج ہم نے اپنے ماحول معاشرے کے لحاظ سے بیچاری بچیوں کو اس صفت سے بھی دور کر دیا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صاف حدیث ہے، کتنی مشہور حدیث ہے، خیرکم خیرکم لأہلہ۔ ایک طرف فرما رہے ہیں تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے، یہ تو مشہور حدیث ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا پڑھاتا ہے۔ اور یہاں حضور کی حدیث ہے تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ بہتر ہے، تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنی بیوی کے ساتھ اس کا رہن سہن، اس کا لین دین، معاشرت اس کی اچھی ہے۔ عبادات نہیں بتائیں، معاشرت بتائی ہے، اخلاقیات بتلائے ہیں۔ آج ہم نمازیں تو اول صف میں پڑھ لیتے ہیں، لیکن گھر کے اندر ہمارے اخلاق کیسے ہیں اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ تو معاشرت، اخلاقیات یہ بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اور دیکھیں قرآن مجید کے اندر مستقل صورت ہے صورت نساء، عورتوں کی صورت۔ آپ پورے قرآن میں ایک صورت نہیں دکھا سکتے جہاں مردوں کے نام سے صورت ہو، صورت رجال کوئی نہیں ہے، صورت نساء قرآن کے اندر موجود ہے، سورہ مریم قرآن کے اندر موجود ہے۔ اس لیے اللہ اشارے فرما رہے ہیں، بتلا رہے ہیں کہ عورت یہ گھر کی ملکہ ہے، ملازمہ نہیں ہے، نوکرانی نہیں ہے، یہ گھر کی شہزادی ہے، یہ گھر کی ملکہ ہے۔ اور اسی کے بناؤ سے گھر کے اندر سکون ہے۔ اگر عورت کی تربیت اچھی ہو تو گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ اللہ نہ کرے اگر عورت کی تربیت اچھی نہ ہو تو پھر گھر جہنم بن جاتا ہے۔ اس لیے بچیوں کی تربیت اچھی کرنی چاہیے، اور اپنی بیویوں کے ساتھ، عورتوں کے ساتھ برتاؤ بھی اچھا کرنا چاہیے، شریعت کے مطابق کرنا چاہیے، اور شریعت کو سیکھنا چاہیے۔ اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق دے۔